السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، آج کا سوال بہت سادہ ہے مگر اس کا جواب ہم سب کو بے چین کر دیتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ ہم گناہوں سے نہیں، ہم نیکیوں سے کیوں اکتا جاتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں تھکتا، ہمارا ضمیر نہیں تھکتا، ہمارا نفس نہیں تھکتا۔ لیکن جب ہم نیکیاں کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں تو ہم اکتا جاتے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ پھر نماز بوجھ لگتی ہے، قرآن جو ہے وہ دل نہیں چاہتا اور ذکر میں بھی دل نہیں لگتا۔ لیکن گناہ کرتے ہوئے ہم نہیں تھکتے، اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، اصل مسئلہ نیکی نہیں ہے، اصل مسئلہ تو دل ہے۔ نیکی اللہ کی طرف لے جاتی ہے، نیکی نفس کو کمزور کر دیتی ہے اور نفس ایسا کبھی نہیں چاہتا کہ وہ کمزور ہو جائے، اسی لیے نماز میں سستی ہوتی ہے، نیکی میں ٹال مٹول کر لیتے ہیں، بہت ٹائم ہے نماز کے لیے، بہت ٹائم ہے پڑھ لیتے ہیں، دین میں بیزاری، یہ سب نفس کی آوازیں ہیں، دین کی نہیں۔ سیکنڈ ہے، ہم نیکی کو بوجھ کیوں سمجھنے لگے؟ ہم نیکی کو اس لیے بوجھ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نیکی مجبوری میں کرتے ہیں۔ ایک شوق ہوتا ہے نا، شوق، ہم اس سے نیکی نہیں کرتے، ہم دل سے نہیں کرتے، ڈر سے کرتے ہیں، لوگوں کے کہنے سے کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان اپنی تعریف سننے کے لیے کرتے ہیں، اپنے چرچے، اپنی واہ واہ کے لیے ہم نیکی کرتے ہیں۔ جو کام دل سے نہ ہونا وہ جلد بوجھ بن جاتا ہے، اور جو کام، جو نیکی دل سے ہو، شوق سے ہو، وہ کبھی بوجھ نہیں بنتی، چاہے پھر وہ نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ہماری سب سے بڑی غلط فہمی جو میں سمجھتی ہوں وہ ہے کہ ہم نیکی کا فائدہ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے یہ نیکی کر دی ہے، مجھے اس کا رزلٹ ابھی چاہیے، نماز پڑھتا ہوں پھر بھی مسئلے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ نیکی کا اصل فائدہ تو آخرت میں ہے، نہ کہ دنیا کی آسانی میں۔ ہمارے اوپر کوئی مشکل، کوئی آزمائش، کوئی بیماری جب آ پڑتی ہے تو ہم تو کہتے ہیں او ہو میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے تو فلاں انسان کا بھی بھلا کیا، میں نے تو اس کا بھی گھر جو ہے وہ اجڑنے سے بچایا، تو مجھے اس کا رزلٹ یہ تو نہیں ملنا چاہیے تھا، جب کہ میں اتنی نیکیاں کرتی ہوں۔ تو یہ جو ہم نیکیاں کر کے اس کا رزلٹ فوراً چاہتے ہیں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ نیکیوں کا صلہ تو انشاءاللہ ہمیں آخرت میں ملے گا نا، اگر ادھر ہی مل جائے گا تو آخرت میں پھر سے ہم خالی ہاتھ ہوں گے، ادھر بھی ہم رو رہے ہوں گے جیسے ہم دنیا میں رو رہے ہیں کہ ادھر مجھے فائدہ نظر نہیں آیا میری نیکی کا، ادھر مجھے فائدہ نظر نہیں آیا۔ پھر ہے گناہ کیوں آسان لگتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ گناہ آسان اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ فوراً مزہ دیتا ہے، وہ فوراً نفس کو خوش کر دیتا ہے، شیطان اسے خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، جبکہ نیکی، گناہ جب دیکھیں، گناہ فوراً مزہ دیتا ہے، نیکی صبر مانگتی ہے، آخرت کے دن اسے اجر ملے گا۔ نفس کو خوش کرتا ہے گناہ، اور نفس کو توڑتی ہے نیکی، نیکی دل کو پاک کرتی ہے، اور جو چیز نفس کو توڑ دے وہ نفس کو اچھی نہیں لگتی، وہ تو نفس کی دشمن ہوتی ہے، اور نیکی بھی ہمارے نفس کی دشمن ہے۔ اسی طرح نیکی جلد ہی مشکل کیوں بن جاتی ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں فوراً ولی بن جائیں، فوراً ہم کسی اعلیٰ مقام پر چلے جائیں، تھوڑے وقت میں کامل ہو جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ پھر جب دل نہیں لگتا، تھکن ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اب دل نہیں کرتا۔ نیکی جو ہے وہ استقامت مانگتی ہے، کمال نہیں مانگتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لمبی نیکی نہیں، مسلسل نیکی پسند ہے، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو لیکن مسلسل ہو۔ پھر ہے جی، نیکی میں اکتاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بڑی وجہ بتا رہی ہوں۔ سب سے پہلی ہے گناہوں کی کثرت، زیادہ گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں، اور سخت دل نیکی سے بھاگتا ہے۔ سیکنڈ ہے نیکی کا دکھاوا، جو نیکی لوگوں کے لیے ہو، جو نیکی لوگوں کے درمیان اپنی تعریفوں کے لیے ہو، وہ دل کو تھکا دیتی ہے۔ نیکسٹ ہے غلط صحبت، جو لوگ دین کو بوجھ سمجھے وہ دین سے دور کر دیتے ہیں۔ پھر ہے نیکی میں دل کیسے لگے؟ نمبر 1، نیکی کو اللہ سے ملاقات سمجھے،
نماز فرض نہیں، ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ سیکنڈ ہے تھوڑی لیکن مستقل نیکی کرے جو دل برداشت کر سکے۔ پھر ہے گناہوں کو کم کرے۔ دل خود بخود نیکی کے دل جو ہے وہ خود بخود نیکی کی طرف آئے گا، دل خود بخود نیکی کی طرف آئے گا جب آپ گناہوں کو کم کر دیں گے۔ پھر ہے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کریں کہ یا اللہ نیکی مجھے محبوب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیے نیکی سے اکتا جانا یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جب نماز بوجھ لگنے لگے، قرآن بے اثر لگنے لگے، ذکر دل میں نہ لگے، تو یہ عام بات نہیں ہے، یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ جیسے جسم بخار میں کھانا پینا پسند نہیں نہ کرتا، اسی طرح جب دل بیمار ہو جائے، جب دل مردہ ہو جائے تو اس کی میڈیسن، نماز، قرآن، ذکر دل پہ اثر نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیں، ٹھیک ہے؟ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔